آج رات کی تراویح میں چھٹا پارہ مکمل اور 7ویں پارے کے پہلے رکوع تک پڑھا گیا۔ پہلی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ بری بات کو، برائی کو بیان کرنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ ہاں، جس شخص پر ظلم کیا جائے وہ ظالم کی برائی کر سکتا ہے۔ آگے دوسرے پیج میں ایک آیت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا، نہ سولی دی گئی، بلکہ اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب دجال کے آنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور پھر وہ دجال کو قتل کر دیں گے۔ ایک آیت ہے کہ اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے کہا گیا کہ تم اپنے دین میں غلو نہ کرو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مت بناؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو حضرت مریم کے بیٹے تھے، وہ نبی تھے اور وہ خدا نہیں تھے۔ نئی سورہ شروع ہوتی ہے، سورہ مائدہ، اس میں ہے کہ ایمان والو اپنے عہد کی، وعدوں کی پاسداری کیا کرو، کسی سے وعدہ کر لو تو اس کو پورا کرو۔ ایک حدیث میں ہے کہ العہدۃ دین، کہ وعدہ کرنا قرض ہے، تو اگر کسی سے وعدہ کر لیا جائے تو جہاں تک ممکن ہو اس وعدے کو پورا کیا جائے۔ ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے سے چند مہینے پہلے آیت اتری کہ آج ہم نے آپ پر آپ کے دین کو مکمل کر دیا۔ دین اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکمل ہو گیا۔ ایک آیت ہے کہ ایمان والو اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر لو، وضو نہ کر سکو تو، اور تیمم جس طرح وضو کے لیے کرتے ہیں ٹھیک اسی طرح غسل کے لیے بھی تیمم کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ مٹی یہ مسلمانوں کے لیے پاکی ہے، چاہے 10 سال کی ضرورت پڑ جائے، یعنی 10 سال تک اگر کسی کو نہانے اور وضو کرنے کے لیے پانی نہ مل سکے تو تیمم پر کام چلا سکتا ہے۔ آگے ایک آیت ہے کہ ایمان والو کسی بھی قوم کی دشمنی تمہیں بے انصافی پر مجبور نہ کرے، یعنی اگر کسی سے دشمنی ہو تو ایسا نہ کرو کہ اب انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو، بلکہ تب بھی انصاف سے کام لو، انصاف کے خلاف کوئی کام نہ کرو۔ آگے ایک آیت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ ایک مضبوط قوم ان سے جنگ کرنا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ اور آپ کے رب جا کے جنگ کر لیں، ہم تو نہیں جائیں گے، ہم یہ بیٹھے رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ میرے رب، میں اپنے اور اپنے بھائی کا مالک ہوں، اور اللہ کے حضور یہ شکایت انہوں نے کی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ظاہر ہے اور کوئی خاندان تھا نہیں، حضرت آدم، حضرت حوا، اور انہی کے ذریعے اللہ نے نسل آگے بڑھائی۔ تو اس زمانے میں اللہ نے یہ دستور بنایا تھا کہ ہر پریگننسی میں، جب بھی حمل ہوتا تھا حضرت حوا کو، تو 2 بچے ہوتے تھے، ایک لڑکی اور ایک لڑکا، اور ایک حمل میں جو لڑکی لڑکا ہوتے تھے ان کی آپس میں شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر دوسرے حمل سے ایک لڑکی ایک لڑکا ہوتے تھے تو وہ دونوں کی آپس میں شادی نہیں ہوتی، 2 الگ الگ جو حمل سے بچے ہوئے، ایک بچی ادھر سے ایک بچہ ادھر سے، اس طریقے سے شادی ہو جاتی تھی۔ تو حابیل کے ساتھ ایک بہن پیدا ہوئی، حابیل حضرت آدم علیہ السلام بیٹے تھے، تو حابیل کے ساتھ جو بہن ہوئی وہ خوبصورت کم تھی، قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی بڑی خوبصورت تھی۔ اب قابیل کہنے لگا کہ جو بہن میرے ساتھ ایک حمل میں پیدا ہوئی میں اسی سے شادی کروں گا، جبکہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں تھا۔ تو حابیل اور قابیل سے کہا گیا کہ آپ دونوں لوگ نظر پیش کریں، اللہ کے حضور میں کچھ قربانی کے لیے پیش کریں، صدقہ سمجھ لیجیے۔ اور اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ جس کی نظر و قربانی اللہ کو منظور ہوتی ہے، آسمان سے آگ آتی ہے، اس کو جلا کے کھا جاتے۔ تو دونوں نے اپنی نظر پیش کی، حابیل نے اور قابیل نے، تو چونکہ قابیل غلط تھا، حابیل حق پر تھا، اس لیے حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور گویا کہ وہ قابیل کی بات نہیں مانے گی۔ قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تو تمہیں قتل کروں گا، اور پھر اس نے قتل بھی کر دیا۔ یہ اس روز زمین پر پہلا قتل تھا۔ اب قابیل کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ لاش کو کیا کریں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا اور اس کوے نے زمین کھودی اور اس میں ایک دوسرے کوے کو دفن کر دیا۔ تو اس طرح قابیل کو بھی راستہ نظر آ گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے ایک جان کو بچا لیا اس نے گویا پوری انسانیت کو بچایا، اور جس نے ایک جان کو قتل کر دیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔
آگے ایک آیت ہے کہ چور اور چورنی یعنی چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والے عورت دونوں کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اب اس میں ایک لمٹ ہے کہ کتنی چوری ہونی چاہیے اور کس جگہ سے چوری ہونی چاہیے، بہرحال وہ اگر ثابت ہو جائے تو ہاتھ کاٹا جائے گا گٹے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے ایک واقعہ پیش آیا تھا، ایک بڑے گھرانے کی خاتون نے چوری کر لی تھی تو اس کا ہاتھ پھر کاٹا گیا۔ آگے ایک آیت ہے کہ اگر کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی تو اس کے بدلے میں آنکھ پھوڑنے والے کی بھی آنکھ پھوڑ دی جائے گی، ہاتھ توڑا تو ہاتھ توڑ دیا جائے گا، ناک توڑا تو ناک توڑ دی جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص تھا جبلہ نام کا، اس نے اسلام قبول کر لیا اپنے بہت سارے فالوورز کے ساتھ، بہت بڑا آدمی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو بڑا اپنے سے قریب کر لیا، وی آئی پی گویا کہ اس کو بنا لیا۔ اور پھر حج کا زمانہ آیا، حج کے زمانے میں کھلی چادر جو احرام کے طور پر لپیٹتے ہیں، جبلہ وہ چادر لپیٹ کے احرام کر رہا تھا۔ ایک عام آدمی، بہت کمزور آدمی تھا، اس کا پیر جبلہ کی چادر میں پڑ گیا، جبلہ کا سطر کھل گیا۔ جبلہ نے وہیں ایک تھپڑ مارا اس عام آدمی کو، جس کی وجہ سے اس کی ناک ٹوٹ گئی۔ تو وہ آدمی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جبلہ سے کہا کہ کیا تم نے ایسا کیا ہے؟ جبلہ نے کہا قبول کر لیا، اور کہا اگر خانہ کعبہ نہ ہوتا تب تو اور سبق سکھاتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب تم نے قبول کر لی ہے تب دو ہی شکل بچی، یا تو اس کو کچھ دے دلا کے معاف کر دو یا پھر تمہاری ناک توڑی جائے گی۔ تو اس نے کہا کیا ہم اور یہ ایک عام آدمی برابر ہے؟ کہاں ہم بادشاہ جیسے آدمی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسلام نے سب کو برابر کر دیا ہے، اور اب تمہارے پاس دو ہی آپشن ہیں، یا تو اس کو دے دلا کے معاف کراؤ ورنہ ناک توڑی جائے گی۔ جبلہ نے تھوڑا ٹائم مانگا اور رات میں اسلام چھوڑ کے مرتد ہو کے چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ذرا بھی افسوس اس کا اظہار نہیں کیا کہ اسلام کا حکم تھا، اس کو تو نافذ کرنا تھا۔ تو اسلام میں قانون کے نظر میں سب برابر ہیں، پیسے والے ہوں یا کم پیسے والے ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آگے ایک آیت ہے کہ ایمان والو یہود و نصاروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور جو کوئی ان سے دوستی کرے گا، یعنی دلی دوستی، باقی لین دین تو ظاہر ہے کر سکتے ہیں، دلی دوستی کرے گا تو وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ آگے پھر 7واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ نے تذکرہ کیا کہ یہ کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جب وہ سنتے ہیں قرآن کریم کو تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، اور وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارا رب ہم ایمان لے کے آئے۔ آگے اللہ نے قسم کا کفارہ بیان کیا کہ کسی نے قسم کھا لیا کہ میں یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا، اور پھر قسم توڑ دیا، تو قسم کا کفارہ ہے کہ 10 غریب کو 2 وقت کھانا کھلائیں، یا 10 غریب کو کپڑا پہنائیں، یا پھر کسی ایک غلام کو آزاد کر دیں، اور یہ تینوں چیز نہ کر سکے تو پھر 3 دن کا روزہ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت بیان کی۔ شراب 3 اسٹیپ میں اس کے بارے میں حکام آیا، تیسرا اسٹیپ یہ سورہ مائدہ میں ہے کہ ہمیشہ کے لیے شراب حرام قرار دے دی گئی۔ پھر آگے ہے تو عیسیٰ السلام کا تذکرہ ہے کہ عیسیٰ السلام سے اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ آپ کو اور آپ کی والدہ کو معبود بنا لیں؟ وہ کہیں گے میرے رب میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں، اور اگر میں نے ایسا کہا ہے تو آپ کو تو پتہ ہی ہوگا۔ یعنی انہوں نے گویا کہ یہ کہا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے۔ یہاں کی سورہ ختم ہو جاتی ہے۔